360 میں امریکہ کے تاریخی صدارتی انتخابات میں ایک دن باقی، ارلی ووٹنگ کے ذریعے عوام کی طرف سے بھرپور شرکت۔ امریکی سیاست میں خاتون اول کا کردار کتنا اہم ہے، جانیں گے اس بارے میں کچھ دلچسپ حقائق۔ اور پاکستانی امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے امریکہ کا نیا صدر کون ہوتا ہے، کیوں اہم ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے 2020 کے صدارتی انتخابات کا مارکا شروع ہونے میں ایک دن سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ اس بار کا الیکشن ووٹنگ کے ذریعے پہلے ہی کئی لحاظ سے تاریخی نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ ایک تو ان انتخابات میں ایک عالمی وبا کے دوران ان کا منعقد ہونا، اور دوسرا اس دفعہ الیکشن کے روز سے پہلے ہی ووٹ ڈالنے والے امریکیوں کی ایک تاریخی تعداد۔ اب تک 9 کروڑ 30 لاکھ سے زائد امریکی قبل از وقت یا ارلی ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے ماہرین کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس بار امریکی ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 100 سالوں میں سب سے زیادہ ہوگا، جبکہ دونوں بڑے امیدواروں کی کوشش اور امید ہے کہ یہ تاریخی ٹرن آؤٹ ان کی جیت میں مددگار ہو۔ اس وقت ندیم یعقوب کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ دونوں صدارتی امیدواروں کی آخری دنوں میں مصروفیات سے ان کی اسٹریٹجیز کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے، اور وہ کن ریاستوں کو اپنی جیت کے لیے اہم سمجھ رہے ہیں۔ جی ندیم۔ اسد، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں دونوں امیدوار جو ہیں، جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار اور ٹرمپ جو ہیں، وہ ایسی ریاستوں کے دورے کر رہے ہیں جو کہ سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں یا بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں، جہاں پر سے کامیاب ہونا ان امیدواروں کے لیے بہت اہم ہے۔ سر ٹرمپ نے کل مثال کے طور پر 5 ریاستوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مشیگن، آئیووا، نارتھ کیرولائنا، فلوریڈا اور جارجیا کا دورہ کیا۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جو کہ بہت اہم ہیں ان کی کامیابی کے لیے۔ جو 2016 کے انتخابات تھے ان میں سر ٹرمپ نے پینسلوینیا، مشیگن اور وسکانسن سے جیت کر وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچے تھے۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جو کہ روایتی طور پر ڈیموکریٹک ریاستیں سمجھی جاتی ہیں۔ اب جو بائیڈن جو ہے ان کا فوکس ان ریاستوں پر ہے۔ مثال کے طور پہ جو بائیڈن جو تھے وہ کل انہوں نے پینسلوینیا میں کئی جگہوں پر انہوں نے ریلیز کی۔ تو دونوں امیدوار آخری جو اپنا زور ہے وہ ان ریاستوں میں لگا رہے ہیں جہاں سے ان کی جو کامیابی کی امید جو ہے وہ زیادہ ہو سکے۔ ابھی تک جیسے آپ نے کہا امریکہ میں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ وہ ہے کہ ارلی ووٹنگ میں بہت سارے ووٹرز جو ہیں وہ پہلے سے ووٹ ڈال چکے ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے علاوہ جو ہے وہ جو کانگریس کے دونوں ہاؤسز ہیں ان کے لیے بھی انتخابات ہو رہے ہیں۔ کچھ ریاستوں میں گورنرز کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن جو فوکس ہے دونوں پارٹیوں کا وہ اس وقت جو ہے وہ سینٹ پر اور صدارتی امیدواروں کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا وہ سینٹ پر ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس کی کوشش ہے کہ اس دفعہ وہ سینٹ میں بھی اپنی اکثریت جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور وہی سٹیٹس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہاں پر جو ہے وہ اسی لیے فوکس زیادہ ہے۔ تو ندیم، امیدواروں کا تو آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ اس وقت ان کی کیا سچویشن ہے، کس طرح سے ریلیز کر رہے ہیں، اور جو خاص طور پہ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں ان میں وہ کافی ایکٹیو ہیں۔ تو کرونا کے کیسز میں بھی تو امریکی ریاستوں میں کافی حد تک اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو کس حد تک امریکنز جو ہیں وہ کنسیڈر کر رہے ہیں ووٹ ڈالتے ہوئے یا ادروائز ان ریلیز میں شامل ہوتے ہوئے یا کسی بھی الیکشن ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے؟ رادر بالکل آپ نے صحیح کہا، کرونا کی وجہ سے جو آج ایک تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق لوگوں میں ایک سٹریس کا لیول جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ لوگ جو ہیں وہ کچھ پریشان بھی ہیں، کچھ غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ووٹ ڈال چکے ہیں، لیکن جو ریزلٹس ہے ایک تو وہ کہ کرونا کے دنوں میں کل جو ہے وہ الیکشن میں پولنگ ہوگی، بہت سی جگہوں پر پولنگ ہوگی، صبح شروع ہوگی، مختلف سٹیٹس جو ہیں ان کے مختلف ٹائم ہیں، لیکن لوگوں میں
ایک جو بے یقینی کی صورتحال ہے، کیونکہ روایتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جس دن ہوتے ہیں اس دن پتہ چل جاتا ہے کہ کون امیدوار جو ہے وہ جیت گیا، کون سی پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ کچھ مختلف ہے، کیونکہ اتنے زیادہ ووٹس، نمبر آف ووٹس پہلے سے ڈل چکے ہیں جن کی کاؤنٹنگ کے حوالے سے بے یقینی کی صورتحال ہے۔ معلوم نہیں کہ کل الیکشن جو ہے وہ واضح ہوں گے یا نہیں۔ ایگزیکٹلی ریگولر پروسیس ہے، کاؤنٹنگ کس طرح سے ہوگی، دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو سی۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا کیپٹل ہل سے۔ ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے امریکن پاپولیشن جو ہے یا امریکن ماسز جو ہیں یا ووٹرز جو ہیں وہ الیکشنز میں اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی امریکہ کے صدارتی انتخابات کو کافی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام اور سیاسی رہنما واشنگٹن کے آنے والے سیاسی دور میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے خیال میں ان الیکشنز کے نتائج کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے سیاسی رہنماؤں اور عوام سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ خاص طور پہ جب ہم نے اوور آل دیکھا کہ اس سپین میں صدر ٹرمپ کے سپین میں عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے یہاں کا دورہ کیا، واشنگٹن کا دورہ کیا، ان کی ملاقات بھی ہوئی اور تعلقات ایک بہتر لیول تک جاتے ہوئے آپٹکس کی حد تک ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور نظر آئے۔ لیکن رہنما اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس پیکج میں۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی امریکہ کے صدارتی انتخابات کو غور سے دیکھا جا رہا ہے اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ عوام میں بھی اس اہم معرکے کی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم ایشوز کی بات کریں، ریسزم ہے اور باقی سارے ایشوز بھی ہیں، کووڈ بھی ہے، کرونا ہے، تو ایسے کافی ایشوز ہیں۔ ساتھ ساتھ ایسے ججز کا جو آنا جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کے ججز ہیں، تو میرے خیال سے ٹرمپ جیت سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ جو 2-3 فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ان کی فیور میں جا رہے ہیں۔ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ایک رائٹ ونگ پالیٹکس کا چل گیا ہے۔ ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے، ہم نے فرانس میں دیکھا ہے، ہم نے یو ایس میں دیکھا ہے، تو دیٹ ٹرینڈ از پکنگ اپ۔ تو یو ایس میں اس دفعہ رائٹ ناؤ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بائیڈن ول ون۔ سینٹ خارجہ امور کمیٹی کی رکن سینیٹر ستارہ ایاز کہتی ہیں کہ ٹرمپ کے جیتنے کی صورت امریکہ کی جاری پالیسیوں میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ البتہ بائیڈن کے اوول آفس سنبھالنے پر پاکستان سے متعلق پالیسی واضح ہو سکتی ہے اور ایران کے ساتھ بات چیت کی بحالی کے امکانات بھی ہیں، جس سے خطے میں توازن پیدا ہوگا۔ پاکستان از اسٹریٹجیکلی تو پاکستان از ویری امپورٹنٹ فار آل آف دیم، لیکن پاکستان کو اپنا گیم صحیح کھیلنا ہوگا، چاہے وہ ٹرمپ ہے یا بائیڈن۔ لیکن اگر نیا بندہ آتا ہے تو اس وقت آپ نے نئے سرے سے تعلقات کو دیکھنا ہوگا، تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر سینیٹر شیری رحمان کی رائے ہے کہ انتخابات میں جو بھی کامیاب ہو، پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، جہاں اسے افغانستان کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ مشکل حالات میں الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ میں، کافی ان کا بھی معاشرہ تقسیم ہوا ہے، سیاہ فام کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، دوسرے حوالے سے۔ تو ابھی تو قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، کیونکہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کی رات کو ہی سب کچھ، جب ریزلٹس آئیں گے تو کوئی تبصرہ کر سکیں گے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے میں نہیں سمجھتی کوئی واضح تبدیلی آئے گی امریکہ کے رویے میں۔ پاکستانی شہریوں کا خیال ہے کہ چاہے بائیڈن صدارتی مارکہ جیتے یا ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آئے، امریکہ کے نئے سیاسی دور میں بھی پاکستان کے تعلقات ماضی کی طرح اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گے۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکی ادارہ شماریات کے مطابق سال 2018 میں امریکہ میں بھارتی نژاد امریکیوں کی تعداد 40 لاکھ تھی اور ان میں سے 19 لاکھ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کی وجہ سے بھارتی امریکیوں کی ایک ووٹنگ بلاک کے طور پر بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسی وجہ سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں ہی جماعتیں ان ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے انشون آپٹے نے بھارتی کمیونٹی لیڈرز اور متحرک رہنماؤں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے اس بار کے انتخابات میں کون سے اہم ایشوز ہیں اور ان کا جھکاؤ کس امیدوار کی جانب ہے۔ 2016 سے پہلے فلوریڈا، اوہایو اور نارتھ کیرولائنا کو صدرتی امیدواروں کی جیت کے لیے اہم بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس سمجھا جاتا تھا، لیکن 2016 میں پینسلوینیا، مشیگن اور وسکونسن بھی ان میں شامل ہو گئے۔
सियासी माहिरीन के मुताबिक इस बार एरिजोना, जॉर्जिया, टेक्सास और मिनेसोटा में भी कांटे का मुकाबला हो सकता है, जिसमें इंडियन अमेरिकन वोट्स विनर तय कर सकते हैं। पिछले अगर इलेक्शन देखे जाए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो बोलते हैं 70,000 वोट से प्रेसिडेंट ट्रंप जीते थे, जो अलग अलग 4 स्टेट्स थे। अगर आप देखा जाए तो पेंसिल्वेनिया में 1 लाख से ज़्यादा इंडियन हैं। फिर आप देखो मिशिगन में, वहाँ भी 1.5 लाख के आसपास हैं। विस्कॉन्सिन, जो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स की नहीं आती, वहाँ भी अच्छी तादाद में इंडियन अमेरिकन हैं। अगर इलेक्शन टाइट होगा, क्लोज होगा, तो फिर इंडियन अमेरिकन हर वोट काउंट करेगा। जहां तक इश्यूज का सवाल है, तमाम अमरीकियों की तरह कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाली मुआशी परेशानियां भारतीय अमरीकियों के लिए भी इस वक्त एक बड़ा मसला है। साथ ही हेल्थ केयर, तालीम और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज के बारे में दोनों कैंडिडेट्स क्या रास्ता अपनाते हैं, ये भी अहम है। इमिग्रेशन भी भारतीय अमरीकियों के लिए काफी अहम है। बाइडन के सपोर्टर और एशियन अमेरिकन सुपर पैक आपी विक्ट्री फंड के चेयरमैन शेखर नरसिम्हन के मुताबिक भारतीय अमरीकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसी से नाराज है। प्रेसिडेंट ट्रंप का इमिग्रेंट खानदानों के यकजा होने और शरीके हयात के लिए वर्क वीजाज के खिलाफ मौक़िफ़ सभी के जहनों पर है। हमें इसका हल चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। शिकागो की एक तंजीम रिपब्लिकन हिंदू कोalition के प्रेसिडेंट और ट्रंप सपोर्टर शलभ कुमार इससे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग के हवाले से बाइडन कैंपेन के वादे भी काफी मायूस कुन हैं। वो तकरीबन 10 लाख ग्रीन कार्ड एप्लीकांट्स में से सिर्फ 20,000 लोगों को मदद देने का वादा कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ 2%। बाइडन का एजेंडा ये है कि अगर आपने स्टेम में PhD की है तभी आपको फौरी तौर पर ग्रीन कार्ड मिलेगा। भारतीय अमेरिकी तंजीम इंडियास्पोरा के आपी डेटा के साथ किए गए एक सर्वे के मुताबिक 66% भारतीय अमेरिकी इस बार जो बाइडन और कामला हैरिस को वोट देंगे। कामला हैरिस की नायब सदर के लिए नामजदगी भी इंडियन अमेरिकन में खासे जोश का बाइस है, लेकिन इंडियास्पोरा के चेयरमैन एमआर रंगास्वामी कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडियन अमेरिकन वोटर्स में भी 2016 के मुकाबले में इजाफा हुआ है। 2016 के मुकाबले में जब उन्हें सिर्फ 16% इंडियन अमेरिकन के वोट हासिल हुए थे, इस बार हमारे सर्वे के मुताबिक 28% मिल सकते हैं। तो उनकी हाउडी मोडी रैली में शिरकत और उनका भारत का 3 रोज का नमस्ते ट्रंप विजिट, उन सब का फायदा उन्हें मिल रहा है। कश्मीर में भारतीय हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियां और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे इश्यूज पर जो बाइडन और कामला हैरिस के बयानात पर कम्युनिटी के कुछ लोग नाराज हैं। ये उम्मीद भी की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच के मौजूदा करीबी रिश्ते अगले एडमिनिस्ट्रेशन में और गहरे होंगे। हर प्रेसिडेंट के साथ तिजारत बढ़ी है, सिक्योरिटी ताल्लुकात में इजाफा हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगला प्रेसिडेंट कोई भी बने, ये ताल्लुकात ऊपर ही जाएंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंडियन अमेरिकन वोट पर बात करने के लिए हमने ट्रंप कैंपेन से मुंसलिक इंडियन वॉइसेस फॉर ट्रंप से राब्ते की कई बार कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अमरीकी इंतखाबात समेत दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यही सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA उर्दू हमारा फेसबुक का पेज है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ओवरऑल जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त फॉरेन रिलेशंस से रिलेटेड बनी है और अमेरिका और तुर्की के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के माहौल में भी अमेरिकी इंतखाबात पर तुर्की में भी खासी तवज्जो दी जा रही है। इस बार की इलेक्शन कैंपेन में कोविड-19 की वजह से अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन इस्तांबुल में एक तरफ बहुत से लोग ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और सदर रजब तैयब अर्दवान के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा तबका तुर्कों में ऐसा भी है जो बाइडन के मुंतखब होने पर उनका रवैया तुर्की की जानिब हकीकत पसंदाना होगा ऐसा समझते हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में इस हवाले से मजीद क्या है। हाल ही में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने वाशिंगटन को तुर्की पर पाबंदियां लगाने के लिए ललकार कर दोनों मुल्कों के बीच तनाव को और भी बढ़ाया। तुर्की ने हाल ही में रूस से हासिल करदा S-400 मिसाइल सिस्टम का तजुर्बा किया है, जिसकी अमेरिका ने मजम्मत की। तुर्क सदर इसी का जवाब दे रहे थे। अमेरिका का दावा है कि मिसाइल्स की ये खरीदारी अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी है और नेटो के दिफाई निज़ाम को भी खतरे में डाल रही है।
ترکی نیٹو کا رکن ہے، لیکن روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس کے تعلقات نے امریکہ کی طرف سے ترکی پر پابندیوں کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف امریکہ اور ترکی کے سفارتی تعلقات میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے، وہیں رجب طیب ایردوان اور صدر ٹرمپ کے آپس کے تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں۔ Trump has been the only link basically between Turkey and ترکی اور واشنگٹن کو صدر ٹرمپ نے جوڑ رکھا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں ترکی اور امریکہ کے تعلقات بہت خراب ہوئے ہیں، اور اس دوران ایردوان اور ٹرمپ کے درمیان فون پر ہونے والا رابطہ دراصل وہ واحد ذریعہ ہے جس نے دونوں ملکوں کے رشتے کو مکمل تباہ ہونے سے بچا رکھا ہے۔ to the full rupture in many ways. ناقدین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ترکی میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں اور ان کی بین الاقوامی مذمت کے باوجود خاموش ہیں۔ دوسری طرف جو بائیڈن ٹرمپ اور ایردوان کے آپس کے تعلقات پر تنقید کرتے ہوئے ترکی کی جانب قدرے سخت پالیسی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ With the Biden administration, you're almost certainly going to have بائیڈن انتظامیہ میں یقیناً ہمیں ترکی میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے معاملات پر زیادہ بات چیت نظر آئے گی، کیونکہ امریکہ اور ترکی کا روایتی رشتہ ایسا ہی رہا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ سزا اور انعام کا رویہ رکھا ہے، یعنی ہاں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سیاسی حلیف رہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے ملک کے اندر نظم و ضبط بھی برقرار رکھیں۔ ترکی امریکہ اور نیٹو کے لیے اسٹریٹجک اہمیت تو رکھتا ہی ہے، کیونکہ عراق، ایران اور شام اس کے ہمسائے ہیں۔ اوباما انتظامیہ کے دور میں جو بائیڈن ایردوان کے ساتھ شام اور دیگر تنازعات پر کام کر چکے ہیں، اور ترکی ان مسائل پر بائیڈن انتظامیہ سے حقیقت پسندانہ رویے کی امید رکھتا ہے۔ دونوں حکومتیں اہم ترین مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور یہ اہم ترین مفادات صرف نیٹو میں ہی نہیں بلکہ مشرق وسطی میں بھی ہیں۔ ترکی کے بنا آپ مشرق وسطی اور بحیر اسود میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امریکی انتخابات میں جیت کسی کی بھی ہو، لیکن ترکی کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، یہ سوال کسی بھی امریکی انتظامیہ کے لیے اہم اور پیچیدہ رہے گا۔ ڈورین جونز کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ کل ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب سے آنے والے دنوں میں وائٹ ہاؤس کس امیدوار کے کنٹرول میں ہوگا یہ تو طے ہو جائے گا، لیکن صدارتی امیدواروں کے علاوہ روایتی طور پر ووٹرز امیدواروں کے شریک حیات میں بھی خاصی دلچسپی لیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ فرسٹ لیڈی بننے سے پہلے ایک ماڈل تھیں۔ امریکہ میں بطور تارک وطن آئیں اور وائٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد انہوں نے سائبر بولنگ کے خلاف کوششوں کو اپنا پلیٹ فارم بنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا عرصہ میلانیا ٹرمپ کے لیے کیسا رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ Stand up, Melania. امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ ہمیشہ پروقار اور انتہائی خوش لباس۔ میلانیا ٹرمپ کی پیدائش وسطی یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک سلووینیا میں ہوئی، جو اس وقت یوگوسلاویا کا حصہ تھا۔ ان کے دوست آج بھی وہاں بستے ہیں۔ وہ بہت مثبت سوچ رکھتی تھی، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا انہیں ڈیزائن کرنا پسند تھا۔ وہ پرانے کپڑوں سے نئے ملبوسات بنا لیتی تھی، اور کپڑوں میں یہی دلچسپی انہیں ماڈلنگ کی طرف لے گئی، جو پھر انہیں امریکہ لے آئی۔ 19ویں صدی میں صدر جان کوئنسی ایڈمز کی اہلیہ کے بعد میلانیا ٹرمپ پہلی ایسی خاتون اول ہیں جو کہ تارک وطن ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ عمر میں میلانیا سے 24 سال بڑے ہیں۔ دونوں کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی اور شادی 2005 میں۔ وہ بہت اچھی ماں ہے، اپنے بیٹے بیرن سے بہت محبت کرتی ہیں۔ وہ اپنے اسکول اور کھیلوں میں خوش ہیں، بہت اچھا کھلاڑی ہے، اور میں فی الحال اسے سب کی توجہ سے دور ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ میلانیا ٹرمپ خود بھی عوام کی توجہ سے ذرا دور ہی بھاگتی ہیں، اور صرف ان موضوعات پر ہی کبھی کبھی بات کرنے سامنے آتی ہیں جو ان کے لیے اہم ہیں۔ ان کی بی بیسٹ مہم کا مقصد بچوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہم سوشل میڈیا پر دوسروں کو ہراساں کرنے کے خلاف بھی آواز اٹھاتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی لوگوں کو ہمدرد یا ذمہ دار بننے کے بجائے اسکرین کے پیچھے چھپنے کا موقع دیتی ہے، جس سے بچوں اور بڑوں کو اچھا کرنے کا اختیار بھی ملتا ہے اور برا رویہ برتنے کا بھی۔ لیکن اپنے شوہر کی ٹویٹس پر، جو کہ اکثر مخالفین کی جانب انتہائی تلخ ہوتی ہیں، میلانیا ٹرمپ نے کبھی رائے نہیں دی۔ جب صدر نے کلائمیٹ چینج پر آواز اٹھانے والی نوجوان گریٹا تھنبرگ کا مذاق اڑایا تو میلانیا ٹرمپ کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا اور اس میں کہا کہ یہ بات کسی سے چھپی نہیں کہ صدر اور خاتون اول کا بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے، جیسا کہ کسی بھی شادی شدہ جوڑے کا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی میلانیا خود بھی نشانے پر ہوتی ہیں۔ سلووینیا میں ایک آرٹسٹ نے ان کا لکڑی کا یہ مجسمہ بنایا، لیکن اس سال امریکی یوم آزادی پر کسی نے اسے آگ لگا دی اور پھر اسے ہٹا دیا گیا۔
It is a daunting task. It's easier for first ladies of state. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ ان کے لیے تو پھر بھی آسان ہوتا ہے جو پہلے کسی ریاست کی خاتون اول رہ چکی ہوں, لیکن جس نے پہلے کبھی حکومت نہیں کی اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. Let us pray. میلانیا ٹرمپ جیکلین کینیڈی کے بعد پہلی کیتھولک مسیحی خاتون اول ہیں اور امریکہ کی واحد خاتون اول جو 5 زبانیں بولنا جانتی ہے. It is my honor and great pleasure to stand here before you as the First Lady of the United States. اگرچہ پچھلے 4 سالوں کے دوران وہ کیمروں کے سامنے کم ہی آئی ہیں, تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایک اور مدت حاصل کرنے کی کوشش میں میلانیا ٹرمپ اب زیادہ نمایاں نظر آئیں گی. I'm so impressed by how thoughtful you have been with your reports. کیرولین پرسوٹی کے ساتھ سارا زمان, وائس آف امریکہ. امریکی انتخابات میں صدارتی امیدواروں کی پارٹنرز بھی امیدواروں کے ساتھ ساتھ کیمپینز میں شامل ہوتی ہیں. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی اہلیہ نے بھی یہی کیا. انہوں نے انتخابی مہم میں اپنے شوہر کی مدد کے لیے کئی ماہ تک اپنے کالج کی نوکری سے چھٹی لے رکھی تھی. مسز بائیڈن واشنگٹن سے بخوبی واقف ہیں, اس لیے بھی کہ انہوں نے 36 سال اپنے شوہر کے ساتھ جب وہ امریکی سینٹ کے ممبر رہے یہاں پہ گزارے, اور اس کے علاوہ انہوں نے 8 برس براک اوباما کے نائب صدر کی حیثیت سے بھی جو بائیڈن نے اس شہر میں چونکہ گزارے تو وہ سپین بھی ان کا اسی میں گزرا. اس رپورٹ میں آپ کو جل بائیڈن کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جاننے میں مدد ملے گی. آئیے دیکھتے ہیں. جل بائیڈن نے اپنے شوہر کی آن لائن انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, جیسے لاطینی امریکی نژاد خواتین کے اس گروپ کے ساتھ ان کی ورچوئل ملاقات. اس طرح ایک کمیونٹی کالج کے ساتھ تقریب, ایک ایسا فورم جو ان کے دل کے قریب بھی ہے. میں جل بائیڈن ہوں اور مجھے کمیونٹی کالج کی پروفیسر ہونے پر فخر ہے. جل وہ پہلی امریکی خاتون دوئم ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے نائب صدر ہوتے ہوئے وائٹ ہاؤس سے باہر نوکری کی. میرے بہت سے طلباء کو معلوم نہیں کہ میں 2 نوکریاں کرتی ہوں. انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ کالج کی اسناد تقسیم کی تقریب میں ایک طالب علم یہ کہتا بھاگتا ہوا کلاس میں داخل ہوا, Dr. B, I saw you last night on the television with Michelle Obama. ڈاکٹر بی, میں نے آپ کو رات ٹی وی پر مشیل اوباما کے ساتھ دیکھا تو میں نے اپنی والدہ کو بلا کر کہا کہ امی یہ میری انگلش ٹیچر ہیں, اور میری والدہ نے کہا یہ تمہاری ٹیچر نہیں خاتون دوئم ہے. اگر جو بائیڈن منتخب ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والی پہلی خاتون اول ہوں گی. یہ کہنا ہے فرسٹ لیڈیز نامی کتاب کی مصنفہ بیٹی بوائڈ کرولی کا. میرے خیال میں وہ تعلیمی نظام میں اصلاحات لانے میں بہت متحرک ہوں گی, لیکن ہر کوئی متفق نہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ خاتون اول اپنا منہ بند رکھیں اور صرف بہترین کپڑوں میں دکھائی دیں. جو بائیڈن کے ساتھ ان کی زندگی کی شروعات پیچیدہ تھیں. وہ طلاق کے عمل سے گزر رہی تھیں. جو بائیڈن غمگین تھے اور اپنی بیوی اور بچے کی کار حادثے میں موت کے بعد 2 چھوٹے لڑکوں کی پرورش کر رہے تھے. جل اور جو کی شادی ہوئی, لیکن جو بائیڈن کے 5 بار شادی کی پیشکش کے بعد. 5ویں بار میں نے ان سے کہا, جل میری آئرش غیرت مجھ پر حاوی ہو رہی ہے, میں آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں, تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم کب مجھ سے شادی کرو گی, صرف یہ کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی. انہوں نے کہا ہاں. اور 4 سال بعد جل کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی, اور سن 2015 میں ایک بار پھر ان کے خاندان کو المیہ سے دوچار ہونا پڑا جب جو بائیڈن کے بیٹے بیو کی سرطان سے موت واقع ہوئی. This is personal for me and for my husband Joe. تو جل بائیڈن نے اپنی زندگی کے مقاصد میں کینسر کے خاتمے کی کوششوں کو بھی شامل کر لیا. So should we read? Sure. اس سال جون میں جل بائیڈن نے اپنے شوہر کے ابتدائی سالوں میں ان کے حقلانے اور مذاق اڑائے جانے کے تناظر میں مقابلے اور ثابت قدمی کی اہمیت پر بچوں کے لیے ایک کتاب لکھی. حالانکہ وہ ڈیلاویئر کی چھوٹی سی ریاست کو اپنا گھر مانتے ہیں, لیکن جل بائیڈن نے جو بائیڈن کے ساتھ ان کی امریکی سینیٹر کی حیثیت میں 21 سال کیپٹل ہل پر گزارے اور 8 سال وائٹ ہاؤس میں رہیں, جہاں وہ اب مزید 4 سال گزارنے کی امید رکھتی ہیں. کیرولین پرسوٹی کے ساتھ سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.